بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، بہت دنوں سے یہ خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر چکی ہے، نہ صرف کر چکی ہے بلکہ ایک مرتبہ پھر کر چکی ہے۔ میں خاص طور پہ ایک مرتبہ پھر کو زور دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سے نیا پاکستان بنا ہے اور جناب عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہوئی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ 6 سے 7 بار ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جس کو بھی کوئی عہدہ دیتے ہیں، مشیر صحت بناتے ہیں، عامر کیانی صاحب آئے تھے اور عامر کیانی صاحب پر بڑے بڑے الزامات لگے اور خاص طور پہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ان پر بڑے الزامات تھے۔ عامر کیانی صاحب کو اس کے بعد ہٹا دیا گیا، ہٹانے کے بعد پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی جس میں پہلا جو ہمارا وزیر صحت تھا یا مشیر صحت تھا، کیونکہ وزیر صحت بنیادی طور پر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ہیں۔ عامر کیانی صاحب کے بعد جب ان پر الزامات لگے تو ہمارے پاس جو مشیر صحت آئے وہ ظفر مرزا صاحب تھے۔ ظفر مرزا صاحب کرونا کے دوران بہت زیادہ ڈسکس ہوئے، اتنے زیادہ ڈسکس ہوئے کہ انہوں نے مختلف قسم کی جو کرونا کے حوالے سے جو پریونٹیو جتنی چیزیں تھیں ان کی ایکسپورٹ کے حوالے سے جو فیصلے کیے، اور وہ جب میڈیا میں سامنے آئے اور میڈیا میں سامنے آنے کے بعد ڈسکس ہوئے تو پھر ظفر مرزا صاحب کے اوپر بہت سارے آگے کویسچن مارک لگے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن عامر کیانی صاحب کی طرح ظفر مرزا صاحب نے بھی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور اب فیصل سلطان صاحب جو ہیں وہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ آج بھی ہماری پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے جب میڈیا سے گفتگو کی اور مختلف سوال جواب ہو رہے تھے تو اس دوران ان کا یہ موقف تھا کہ بڑے طویل عرصے سے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو بار بار کہتی ہے کہ سابقہ حکومت نے ڈالر سمیت تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کو مصنوعی طور پر روک رکھا تھا، اس میں آٹے کی قیمت بھی شامل تھی، اس میں چینی کی قیمت بھی شامل تھی، اس میں ڈالر کی قیمت بھی شامل تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ادویات بھی شامل تھیں جن کی قیمتوں میں اضافے کو روکا گیا تھا اور مصنوعی طور پر روکا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی نیا پاکستان بنا، جناب عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہوئی اور ان کے جو مشیر صحت آتے چلے گئے، ان کے جو ہیڈ آتے گئے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوتا ہے اس کی فلسفی بھی میں بعد میں جاؤں گا، اگلی بریک میں جاؤں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو جو خبر دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ مختلف جگہوں پر یہ چیز ضرور ڈسکس ہو رہی ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن کس دوا کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا یہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مرگی کی جو دوا ہے اس کی قیمت میں ایک ریکارڈ اضافہ ہوا، اور ہمارے پاس جو اس وقت اعداد و شمار موجود ہیں، یہ ٹیبلٹس جو ہیں ان کی قیمت میں 536% تک اضافہ کر دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹا معمولی سا اضافہ نہیں ہے، یعنی کہ جو دوا آپ کو 34 روپے 43 پیسے میں یہاں پر مل رہی تھی اس کو 219 روپے میں کر دیا گیا، 184 روپے قیمت اس کی بڑھا دی گئی۔ یہ سارا کچھ کس طرح ہوا، یہ اضافے کس طرح ہو رہے ہیں، 200%، 300%، اور جو میرے پاس اس وقت تازہ ترین فہرست موجود ہے جن ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، 94 ادویات جو ہیں ان کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے ان میں سے 38 ادویات ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا گیا، یعنی کہ اضافے کی شرح مختلف جگہوں پہ مختلف آپ کو نظر آتی رہے گی۔ کوئی دوا جو ہے وہ 50% مہنگی ہوئی، کوئی دوا جو ہے وہ 70، 75، 90% مہنگی ہوئی، لیکن بہت ساری ادویات، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ 38 میڈیسنز ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں 100% سے زائد کا اضافہ ہوا، یعنی کہ اگر جس کی قیمت 40 روپے تھی تو اس کی قیمت 80 روپے سیدھی ہی کر دی گئی۔ اتنا بڑا اضافہ دے دیا کیا، اور یہ جواز یہ بنایا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ دوا شارٹ ہو رہی تھی۔ میرے پاس مختلف قسم کی جو میں دیکھ رہا تھا ادویات کی فہرست ہے، ان میں وہ تمام ادویات، میں نے ابھی مرگی کی دوا کی آپ سے بات کی، میں نے آپ سے آگے بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی خصوصی توجہ، خصوصی شفقت، خصوصی مہربانی جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کے حوالے سے ہے۔ جب ہم شوکت خانم کینسر ریسرچ ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو ان کی ادویات جو ہیں وہ بھی مہنگی ہو چکی ہیں۔ آپ کو اگر دل کا دورہ
ہائپر ٹینشن اور دل کے دورے کا خطرہ ہے آپ کو وہ دوا بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی مہنگی ہو چکی ہے. اینٹی مرگی جو ہے مرگی کے حوالے سے وہ دوا بھی مہنگی ہو چکی ہے. آپ کو اینٹی بائیوٹکس چاہیے وہ دوا بھی مہنگی ہو چکی ہے. آپ کو خدا نہ خواستہ ملیریا ہو جاتا ہے تو اس کے بھی آپ کو دوا جو ہے مہنگی ہو چکی ہے. آپ کو اگر کتا کاٹ لیتا ہے اینٹی ریبیز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ دوا بھی آپ کو سستی نہیں ملے گی. آپ کو خدا نہ خواستہ قبض ہو جاتی ہے تو آپ کو وہاں پر بھی ایشو ہوگا. اگر آپ کو پھر میں کہوں گا کینسر کی ادویات جو میرے سامنے موجود ہیں ان میں بھی جو اضافہ ہے وہ کوئی 174% اضافہ میرے پاس موجود ہے. خواتین کے امراض ہیں, ماہواری کے امراض ہوتے ہیں, اگر آپ کو وہاں پر ایشیز خواتین کو ہیں تو ان کی ادویات بھی 173% مہنگی ہو چکی ہیں. آج کل کمپین چل رہی ہے اور مختلف برانڈز جو ہیں اس پر خصوصی طور پہ آپ کو پنک کلر کا وہ ربن نظر آتا ہے جو خواتین میں بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے بڑی پازیٹیو مہم ہے. ضرور چلانی چاہیے, آگاہ کرنا چاہیے خواتین کو کہ اگر ان کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے, کوئی پین ہوتی ہے تو وہ ضرور اس کا چیک اپ کروائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ چیک اپ تو ضرور کروائیں لیکن اس کی جو دوائی ہے مائٹومائسین وہ بھی کوئی 151% یہاں پر مہنگی ہو چکی ہے. آپ کو نمونیا ہو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر دوا جو ہے مہنگی ہو چکی ہوئی ہے. آپ کا مسلز کا ایشو ہو جاتا ہے, آپ کو پین ہوتی ہے اس کی دوا جو ہے وہ بھی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے. اور تو اور جب یہ کہا جاتا تھا کوئی سیاسی بحث ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس کے جواب میں ان کے مخالفین کو جو تکلیف ہوتی ہے, جلتے ہیں خان صاحب کی باتوں سے, تو ایک برنول کی بات کی جاتی تھی کہ برنول لگاؤ, بار بار پٹواریوں برنول لگاؤ. تو برنول لگانا بھی اب آسان نہیں رہا. وہ برنول جو تھا اس کی قیمت میں بھی جو اضافہ کیا گیا وہ 119% ہے. 16 روپے والی جو ٹیوب تھی وہ 35 روپے کی ہو چکی ہے, اس میں 19 روپے کا اضافہ کیا گیا. میں یہ تمام اضافے میں آپ کے ساتھ ان تمام ادویات کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے والدین کو, بزرگوں کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسئلہ ہے, کینسر ہے, ٹی بی ہے, مسلز کا ایشو ہے, خواتین کی بیماریاں ہیں, کسی قسم کا کوئی ملیریا ہے, قبض ہے, مرگی ہے, دل کا دورہ پڑتا ہے, ٹی بی ہو جاتی ہے, تو تمام چیزوں کی ادویات اس وقت جو قیمتیں ہیں وہ میں باری باری آپ کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں یہاں پر بالکل ٹیکنیکل طریقے سے میں اس میں ایکسپرٹس کے ساتھ آپ کے سامنے قیمتیں لانا چاہ رہا ہوں. جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کے ساتھ یہاں پر کیا ہے میں اس کے لیے مشکور ہوں. ڈرگ لائرز فورم نے باقاعدہ اس پر ایک وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے. اس پر باقاعدہ طور پر جو ہے ایک فہرست جاری کر دی گئی ہے ان تمام ادویات کی. وہ ہمارے پاس ایک ایک اضافہ موجود ہے, ایک ایک دوا کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اور وہ دوا کس لیے استعمال ہوتی ہے. اور اس کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں نور محمد مہر صاحب. نور مہر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, جو آپ پاکستان ڈرگ لائرز فورم کے پریزیڈنٹ ہیں, سرپرست ہیں. بہت بہت شکریہ نور صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے مختلف چیزوں کی, مختلف ادویات کی قیمتوں میں, یہ کتنا اضافہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا سب سے بڑا اضافہ 536%, اگرچہ قیمت میں اتنا زیادہ مجھے وہ نہیں لگتا کہ 34 روپے کی دوا تھی صرف مرگی کی, اور اس دوا کو بڑھا کے اس کی قیمت کو 219 روپے کر دیا, 184 روپے اس کی قیمت کو بڑھا دیا گیا. اس کے بعد میسنا ہے کینسر کی دوا, خاص طور پہ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, جو 400 ملی گرام ملی لیٹر میں آپ لے سکتے ہیں. تو یہ جو تھی اس کی قیمت میں بھی جو اضافہ کیا گیا 300% سے زائد کا, یہ اتنے بڑے بڑے اضافے. پہلی دوا مجھے بتائیے کہ 536% جس دوا کی قیمت میں اضافہ ہوا, یہاں سے شروع کرتے ہیں, یہ کون سی دوا ہے, کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ ایسیٹلومائزائڈ جو ہے نا یہ مرگی کے مریضوں کے لیے ہے اور ایڈیما کے لیے ہوتی ہے. جب سوجن آ جاتی ہے آپ کی ٹانگوں پہ, اور اس کے لیے بہت اہم دوائی ہے. دیکھیں اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل نیوٹرل ہو کے جی ٹھیک ہے, اس میں تقریباً جو 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس میں 8-10 ایسی تھیں اگر اس میں ہو جاتا حرج نہیں تھا, ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو 90% ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے نا وہ بالکل غلط کیا ہے, وہ ظلم کیا ہے.
مطلب اس ملک میں اور میں پرسنٹیج پہ بھی جاؤں گا، جیسے ابھی آپ نے مرغی کی دعا کی ہم بات کر رہے تھے اور اس کے اندر اضافہ ہوا 536%. میں مان لیتا ہوں ڈالر بھی بڑھ گیا، میں مان لیتا ہوں کہ کچھ جگہ پہ را میٹیریل خام مال، اگرچہ فارما کا خام مال میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ سستا ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے کی نسبت، لیکن اس کے باوجود آپ 536% کسی دوا کی قیمت بڑھا دیں، 5 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیں، تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ بڑھائیں، ضرور بڑھائیں. ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت ہو وہ دوا جو ہے وہ کارخانے کو، وہ فیکٹری اونر کو، بنانے والے کو، مینوفیکچرر کو وہ زیادہ کی پڑ رہی ہو، وہ بیچ نہ پا رہا ہو، اس پہ پروفٹ نہ لے پا رہا ہو، ضرور پروفٹ لے، لیکن 536% اضافہ. نور صاحب اس پہ کچھ بتائیے گا. اور یہ اگلی دوا میں اس کے بعد جو دوسرا اضافہ ہے 335% ہے، اور یہ جو دوا ہے میسنا انجیکشن، یہ کینسر کے لیے بتایا جا رہا ہے. جی بالکل یہ کینسر کے لیے ہے. اور دیکھیں ہمارے جو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہیں مشیر صحت، ان کو قوانین کا پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی کرپٹ مافیا ہے، ان کو جو کہانی سناتی ہے اس میں کہانی میں آ گئے ہیں وہ. اب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ کندھا استعمال کرتی ہے وزیر اعظم کا. اب وزیر اعظم جو ہے نا، ایک جس بندے کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے ادویات کی قیمتوں، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ادویات کا ماہر کیانی صاحب کا تھا، لیکن عامر کیانی صاحب کا تجربہ نہیں تھا، لیکن وہ سیاسی بندے تھے. انہوں نے مرزا صاحب کا تھا. کام تو سارے ایک ہی کرتے رہے نا. ہاں جی، جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے، آپ کا جتنا بھی جو بھی مشیر صحت آتا رہا کام ایک ہی کرتا رہا ہے وہ. لیکن دیکھیں عامر کیانی صاحب کے معاملے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اچھا دیکھیں عامر کیانی صاحب کا جو ہے اپنا اثر رسوخ تھا، لابنگ تھی، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے نیب کے مردہ شخص پی ایچ ڈی جالی والے نے جب اس کو شیشے میں اتارا اور انہوں نے کہا جی یہ تو ان کو سامنے لیگل بنا کے پیش کرتے ہیں. جب بڑے بڑے وکلا بھی جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب ان کا جو عامر کیانی صاحب نے جب کیا، پیسے بہت کمائے، اربوں روپے کمائے، تو عمران خان کو ہوش آیا. عمران خان نے کہا کہ بھئی یہ کیسے آپ نے مطلب پیسے کمائے ہیں، یہ تو غلط ہے، زیادتی ہوگی، اتنی پرائس نہیں بڑھنی چاہیے، میں نے تو 72 گھنٹے کا کہا ہے، آپ واپس بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ عامر کیانی نے کہا کہ بھائی میں نے کوئی اکیلا تو نہیں کھایا مال. آپ نے اگر پوچھنا ہے تو فارما مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں، ان کا سگا کزن جو ہے وہ سندھ کا گورنر ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، گورنر صاحب نے جو ہے نا سفارش کی. ٹھیک ہے، اب ہمارے جو ہے جب بات چلی گئی کہ جی وہ تو سفارش تو مجھے پنجاب کے گورنر صاحب نے بھی کی تھی. ٹھیک ہے، میں کلے نے پیسے نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، تو عمران خان نے 72 گھنٹے دوبارہ لسٹ پہ آئیے گا. 72 گھنٹے تو وہ ایک طرف رہ گئے، اس کی ہم نے سالگرہ بھی منا لی. وہ 1 سال گزر گیا، کچھ نہیں ہوا. پھر اگلا بجائے یہ قیمتیں کم ہوتی. یہ کینسر کی دوا میسنا انجیکشن، یہ کیا صورتحال ہے اس کی؟ دیکھیں اب اس پہ جو ہے نا، اب کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں ہیں نا، کمپنیاں پورے مافیا کے طور پہ کام کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک ماحول پیدا کرتی ہیں کہ جی یہ دوائی جو ہے نا شارٹ ہو جائے گی، یہ شارٹ ہو گئی، خبر پھیلائی جاتی ہے، خبر باقاعدہ پھیلائی جاتی ہے. یہ درست بھی ہے، حکومت نے بھی کہا کہ جو ادویات جو ہیں نایاب ہو جائیں گی اگر ہم قیمتیں نہ بڑھاتے، تو ادویات مارکیٹ سے غائب ہو جاتی، کیونکہ وہ پروفٹ نہیں منافع نہیں کما پا رہے تھے، اس کے اوپر خسارے میں جا رہے تھے. نہیں، یہ بھی سفید جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے. اصل میں فیصل سلطان صاحب پہ میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ بنتا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جی یہ جو ہے نا شارٹ ہو گئی تھیں، آپ کیونکہ اویلیبلٹی کرنے کے لیے مریضوں کو کیونکہ ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی آپ کس قسم کے مشیر ہو، کس قسم کے وزیر ہو، آپ کا کام ہے ڈرگ ایکٹ 1976 کا سیکشن 23 کے تحت آپ کارروائی کریں کہ جب کسی کمپنی کو ادویات کی رجسٹریشن کا لیٹر ملتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ کی میں دوائی کی اویلیبلٹی کو یقینی بنانا ہے. صحیح، شارٹیجز نہیں ہونی چاہیے. میں پھر لسٹ اچھا، بجائے کہ ڈرگ انسپیکٹر کارروائی کرتے ان دوائیوں کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا کہ جی یہ تو شارٹ ہو رہی تھی. بھائی شارٹ کیوں ہو رہی تھی؟ آپ کس مرض کی دوا، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بل آپ اس عہدے پہ مشیر کس چیز کے ہیں؟ جب اس کا لائسنس جاری کیا گیا تھا، کسی بھی دوا کا لائسنس جاری کیا جاتا ہے، تیاری کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو یہ ایشورنس لی جاتی ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ میں اس کی کمی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ مریضوں کو یہ ریکوائرڈ ہے. اور وہ قانون کے تحت وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے فارما ایسوسی ایشن کے اوپر، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اوپر، کہ وہ اس کی فراہمی کو یقینی بنائیں. میں یہاں پر ایک خاص چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز میرے لیے قابل احترام ہے، وہ مریضوں کو ادویات فراہم کرتی ہیں علاج کے لیے،
زندگی بانٹنے کا کام کرتی ہے. ان کا نمائندہ ہمارے پاس ہوتا تو یقینی طور پہ اپنا موقف بیان کرتا, لیکن قیمتوں میں اضافہ جس حد تک ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. میں پھر کہوں گا جی, کینسر کی دوا جو تھی میسنا وہ بھی بڑھ گئی. جی بالکل بڑھ گئی. کتنی بڑی؟ یہ 335% بڑی. 335%. جی بڑی. اس کی قیمت جو ہے اگست 20 میں جو ہے نا یہ جو ہے تھی 456 روپے کی. 456 سے یہ 1985 روپے کی ہو گئی. 456 سے جی 1985 روپے کی ہوگی. جی دل کے مرض کی دوا, اور یہ اس کے میسنا کی بات کریں کینسر کی, اور اس کے بعد جو سب سے مرگی کے بعد کینسر, اور کینسر کے بعد جو دوا بڑھی ہے وہ دل کے امراض میں جو ہے فروموسائڈ استعمال ہوتی ہے. یہ اس کی کیا پوزیشن رہی؟ یہ جو خاص طور پہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, اور بلڈ پریشر بہت بڑھ جاتا ہے, ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, اس کو نارملائز کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے. لیکن جو اتنی قیمت اس کی بڑھی ہے, اس سے تو بلڈ پریشر مزید لوگوں کا بڑھ گیا ہوگا. اور آپ دیکھیں اس ملک میں روزانہ اس دوائیوں کی مہنگائی کی وجہ سے 125 سے 135 لوگ روزانہ مرتے ہیں. یہ سروے ہیں, ہم گھر میں نہیں بیٹھتے, ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, جس ملک میں یہ صرف اس کا کون حساب دے گا؟ دل کا دورہ روکنے کے لیے, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر بڑھنے پر یہ دوا جو ہے یہ 297% جو ہے یہ بڑھ گئی. 110 روپے کی یہ دوا اگست میں عمران خان صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, 110 روپے کی دستیاب تھی, 440 روپے کی ہو گئی. 329 روپے 14 پیسے کا اس میں اضافہ کر دیا گیا. ایک بڑے مشہور انجیکشن ہے نیوروبیان, ان کی قیمت بھی بڑھی ہے. جی بالکل بڑی ہے. یہ 247 روپے کا تھا اگست میں, اور اکتوبر میں جو ہے یہ 977 روپے. جی, اور یہ 296% جو ہے اس کا, یہ ملٹی وٹامن ہے, اور 730 روپے کٹھے بڑھا دیے اس کے اندر. جی اور تمام لوگ جانتے ہیں طاقت کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں, اور امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے. یہ کرونا کے میں خاص طور پہ جو ہے نا یہ گولی اہم ہے, کیونکہ یہ امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے, تو اس لیے اہم تھی. اور یہ جو مارٹن ڈو جس کمپنی کی ہے وہ پاکستان میں ریکارڈ گروتھ کر رہی ہے, ریکارڈ منافع کما رہی ہے. اس کی گروتھ 125% سے زیادہ ہے. اور ترقی کرے, اور ترقی کرے, لیکن ترقی کرنے کی قیمت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نیوروبیان جو کہ 247 روپے کا مل رہا تھا وہ 970 روپے کا ہو جائے. آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر بھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, نجم صاحب یہ جو دیکھیں دوائی ہے نا یہ 600 کمپنیاں بناتی ہیں. اچھا, اس سے انتہائی کم قیمت پہ بھی اویلیبل ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے, اب کیا کہ جو کم پہ بھی بیچ رہے تھے اب اس کو فالو کریں گے. جی ہاں, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا فرق ڈال کے, اگر کم بھی رکھنا چاہیں تھوڑا سا فرق ڈال کے اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیں گے. اور ہم جینرک نیمز پہ تو جاتے ہی نہیں ہیں, ہم تو جاتے ہیں اس کے اوپر. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ الرجی اور کینسر کی اینٹی مرگی دوا ہے, اس کے بعد اس میں بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا یہ ریفاپسین جو ہے یہ جو ہے نا ٹیوبرکلوسس مطلب ٹی بی کے لیے بہت اہم ہے, اور مرگی کے مریض کے لیے بھی بہت اہم ہے. اس میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, 290% اضافہ ہوا ہے. یہ پہلے 30 روپے کی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ 119 کی اب ہو گئی ہے, اور 30 روپے سے سیدھی 119 روپے کی. جی بالکل 290% اس میں آپ 10 روپے بڑھا دیں, 20 روپے بڑھا دیں, آپ نے سیدھا کے سیدھا اس کے اندر جو اضافہ کیا وہ 88 روپے 45 پیسے کا کر دیا. یہ الرجی کی جو دوا ہے انٹرلین, کیا نام ہے جی؟ ایڈرینالین. جی انجیکشن جو ہے یہ بھی کافی ٹھیک ٹھاک قسم مہنگا کیا گیا. یہ بھی جی یہ 276% اضافہ اس میں ہوا ہے. یہ 158 روپے 75 پیسے کا تھا, تو اب اس کی قیمت نئی قیمت جو ہے وہ 597 روپے ہو گئی ہے, اور اس میں 276% جو ہے اضافہ ہوا ہے. 276% اضافہ اس میں ہو گیا. یہ تو ایک لمبی فہرست ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اضافے ہیں یہ کس طرح دیکھنے آپ, یہ اگلا اضافہ کیا ہے؟ یہ ایٹروپین جو ہے انجیکشن ہے, یہ انیستھیزیا مطلب نشہ دینے کے لیے مریضوں کو آپریشن کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے, اور دمے کے مریضوں کے لیے بھی یہ اہم ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے 274% اضافہ کر دیا گیا ہے. ایٹروپین میں 158 روپے 81 پیسے کا تھا, اب یہ 594 روپے کا ہے. اس میں اضافہ جو ہوا ہے 435 روپے 19 پیسے ہوا ہے, اور پرسنٹیج آف انکریز جو ہے وہ 274% ہے اس کا. اچھا یہ فینوباربیٹون کا نام آگے میرے پاس فینوباربیٹون جو ہے, اس میں مرگی کیا ہے؟ مرگی کی ساری جتنی بھی دعائیں ہیں مرگی کی, وہ مجھے ان میں بڑا ریکارڈ اضافہ کیا گیا. لگتا ہے کہ مرگی کی دعاؤں میں ماضی میں کبھی اضافہ ہوا ہی نہیں.
یہ کیا صورتحال ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا نارکوٹک کنٹرول میں آتی ہے 248% اضافہ فینوباربیٹون جو ہے نا ہاں جی یہ لیکن اس کے تو مطلب کہ فیکٹری میں را مٹیریل پہنچتا ہے اس سے پہلے بک چکا ہوتا ہے. اچھا یہ ڈبل کام ہوتا ہے, ڈبل کام ہوتا ہے, حنیف عباسی والا کام جو تھا اسی قسم کا کام. جی تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے فینوباربیٹون کی, تو مرگی کے مریضوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ, خاص طور پہ جو کمپنیاں ہیں ڈرائب کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس کی سمگلنگ بھی بہت کرتی ہیں, کوٹے بھی بہت لیتی ہیں. ڈبل کمائی ہے, یعنی کہ آپ اگر اس کا را مٹیریل ہی بھیج دیتے ہیں تو وہ علیحدہ کمائی ہے, اور اگر آپ دعا بنا دیتے ہیں تو اس میں بھی حنیف عباسی صاحب تو چھوٹے سے معمولی سی ان کی کوئی غلطی ہوگی, لیکن بہت بڑے جو اربوں پہ لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, حنیف عباسی صاحب تو وہ اشر اشیر بھی اس میں وہ نہیں تھے, وہ تو مس مینجمنٹ کا شکار ہو گئے. اچھا یہ سیفگن ہے جی سیفجن فارما کی, یہ سیفرلین اس میں ہے, یہ اضافہ فارما کی ہے, یہ 36 روپے کی جو تھی ایک انجیکشن تھا, تو یہ اب 115 روپے کا ہو گیا ہے, تو 79 روپے جو ہے اینٹی بایوٹک بنیادی طور پہ یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ خاص ہڈیوں کے لیے اور جو گلے کا انفیکشن لوور انفیکشن ہے اور نمونیا کے لیے جو ہے نا یہ اہم دوائی ہے یہ نمونیا کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس جو اگلا نام ہے ایموڈائیکوئن, جو یہ جو جتنے نام آتے ہیں کوئن کے ساتھ یہ سارے کے سارے ملیریا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یہ سنا تھا میں نے. جی بالکل, یہ اینٹی ملیریا ہے, اور یہ پہلے جو ہے یہ سسپینشن سستا تھا, اس کی قیمت بڑھنی چاہیے تھی. اچھا میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اس کی قیمت بڑھنی چاہیے تھی, لیکن اتنی نہیں. ہاں یہ اصل میں 9 روپے کا تھا. جی 9 روپے کا, اس میں قیمت کم تھی, اس کو بڑھنا چاہیے تھا, لیکن 9 سے بڑھا کے آپ 12 کرتے, 15 کرتے, 16 کرتے, آپ تک اکٹھے اس کو 28 روپے پہ لے گئے. اس دوائی کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, 9 روپے سے 28 روپے پہ لے گئے. اگرچہ پھر میں کہوں گا کہ جب آپ اضافہ کرتے ہیں, جو چیز آپ 9 روپے میں تیار کر رہے ہیں, مہنگی ہونے کے بعد 12, 13, 14, 15, 16 میں کر لیں, آپ اس سے بھی ڈبل کر دیتے ہیں. مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا خبردار کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتے کاٹے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کتے کاٹے کی جو ویکسین ہے وہ بھی مہنگی کر دی گئی ہے. اینٹی ریبیز جو ویکسین ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی مہنگی کر دی. اس کی کیا صورتحال ہے؟ کتا کاٹ لے آپ کو تو آپ نے تھوڑا سا پریشان, اب یہ گھبرانا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں, بار بار خان صاحب کہتے ہیں, آپ نے تھوڑا سا گھبرانا ہے کیونکہ کتے کاٹے کی جو ویکسین ہے, ریبیز ویکسین, اس کو بھی مہنگا کیا گیا. کیا اس کی صورتحال ہے؟ جی 532 روپے کا یہ پیک تھا, اب جو ہے یہ جو ہے 1641 روپے کا ہو گیا ہے. 1641 روپے کا, 532 روپے سے 1641 روپے. کتا کاٹ لے تو اب مہنگا قیمت چکانی پڑے گی, قیمت اس کی چکانی پڑے گی, اور 1100 روپے 1109 روپے اس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا. پتہ نہیں ایسا کیا ہو جاتا ہے. اور مجھے پھر ایک بتائیے گا, میگنیشیم سلفیٹ کی بات کرنی ہے, کیونکہ میگنیشیم سلفیٹ بہت سارے گھروں میں ویسے بھی جاتی رہتی ہے, قبض ہوتی رہتی ہے لوگوں کو, تو سنا ہے کہ اب قبض ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, اس کا علاج بھی, کیونکہ اس کی دوا بھی جو ہے 204% جو ہے بڑھا دی گئی ہے. جی بالکل, اس میں بھی پھر بھی آپ اس میں کہیں گے کہ یہ بھی سستی تھی بہت. نہیں, یہ انجیکشن یہ مناسب تھی, اس کو اتنا نہیں بڑھنا چاہیے تھا. یہ ایک انجیکشن جو ہے یہ 19 روپے 7 پیسے کا تھا, تو ابھی 58 روپے کا ہو گیا ہے. تو جو ہے اس میں 19 روپے سے 58 روپے کا. جی اچھا خاصا ہے. جی قبض ویسے آپ کو 2 4 5 6 دفعہ قبض ہو گئی, تو میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں, تو آپ کو قبض جو ہے ویسے ہی کھل جائے گی. یہ ساری قیمتیں سن کے ہارٹ اٹیک کی بات بھی ہے یہاں پر, قبض کی بھی ہے, ملیریا کی بھی ہے. آگے اگر آپ کو چوٹیں لگ جاتی ہیں, کیا اس کی کیا اضافہ ہو گیا ہے, کینسر, خواتین کی جو بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے, یہ ساری قیمتیں میرے پاس موجود ہیں, لیکن اس بریک کے بعد.